ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ سراپا کر دے آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا، بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا کہ اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ دعائیں مانگ لو تم بھی شہ بغداد کے صدقے، دعائیں مانگ لو تم بھی شہ بغداد کے صدقے، سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان 1000 زائد تصانیف کتابوں کے مالک، جب انقصار کی چادر نور شریف کو اوڑھتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں بقار خیش حیرانم مغزنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغزنی یا رسول اللہ، شہاب کش نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم مغزنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مقصود کائنات امام الانبیاء شافع محشر سرکار اپنے قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سنت مبارکہ پر عمل کریں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اے لوگوں تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر کے اندر جب بھی داخل ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے وہ سلام کر لیا کریں۔ میرے آقا کے غلام میرے آقا سے پوچھتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جس گھر میں کوئی نہ ہو دروازہ خود میں ہی کھولو تب؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تب بھی سلام کیا کرو، اس لیے کہ جس مومن کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے، اس مومن کے گھر میں میں ہوتا ہوں، میں رہتا ہوں، میرا فیضان رہتا ہے۔ آئیے اسی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے نیکیوں کے ضمیر کو باوزن کریں، ایک دوسرے سے قریب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان اور سماعت کریں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص میری بارگاہ میں رسمی طور پر، دکھاوے کے طور پر، خانہ پوری کے طور پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس آواز کو، اس درود شریف کو فرشتے میری بارگاہ میں لے کے آتے ہیں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اور جب کوئی شخص میری بارگاہ میں محبت کے ساتھ دل لگا کر محبت و خلوص کے ساتھ درود شریف کا نذرانے خلوص پیش کرتا ہے تو اس کی آواز کوئی سنے یا نہ سنے، اسے کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن اگر عشق رسول میں ڈوب کر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانے خلوص پیش کرتا ہے تو اس کی آواز کو مدینے والے آقا سماعت کرتے ہیں اور اسے مدینہ شریف سے دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ آئیے ادب و احترام کے ساتھ پوری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک سارے احباب اہل سنت ملے جلے انداز میں جی لگائیں اور عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانے خلوص پیش کریں، بڑے بلند آواز میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا
मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसूल खैर व बरकत के लिए एक मरतबा और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरानी इस्लाम, ये तीसरा इत्तिफाक है कि आपके इस दयार में मेरी हाजिरी हो रही है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें और आप सबको हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये नूरानी व इरफानी रहमत व नूर में डूबा हुआ एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस बराम जश्न सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसमें हमारे और आपकी ये हाजिरी है। आज के इस प्रोग्राम में दूर व नज़दीक से उलमाए कराम व शुराए इस्लाम व हुफ़ाज़ कराम व क़ुर्राए ज़ाम तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारी और आपकी ये इंतहाई खुशनसीबी है कि इस पाकीज़ा बज़्म का आगाज़ हुआ। फ़ख्र क़ुर्रा क़ारी खुशलहान हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद इक़रार साहब ने इस पाकीज़ा बज़्म का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से पेश फरमाया। आइए एक बात हो जाए, उसके बाद एक दो शेर में पढ़ दूँ, उसके बाद तिलावत हो चुकी है और एक नाते रसूल हो जाए। धीरे धीरे उलमाए कराम, शोराए कराम जो हमारे और आपके मेहमान बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, एक के बाद दीगरे आपसे मुलाकात करेंगे और आप तमामी हज़रात अपने मेहमान उलमाए कराम शोराए इस्लाम से मुलाकात करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको खूब मज़ा आएगा। मैं अक्सर इस बात को अपनी निज़ामत में बताता रहता हूँ कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, अपने बिस्तर को, अपने घर को, अपने गांव को, अपने इलाके को छोड़ के आए हैं। ये एक मोहब्बत की दलील है। ईरान शहर का एक आशिक जिसे दुनिया अल्लामा अब्दुल रहमान जामी के नाम से याद करती है। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का नाम आपने सुना होगा और अगर आपने नहीं सुना है तो मुझसे आप सुने। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी जो एक सच्चे आशिक़ रसूल का नाम है, एक पक्के आशिक़ रसूल का नाम है। आप रहने वाले ईरान के हैं। आपने अपने दिल के अंदर, अपने ज़हन व दिमाग के अंदर और अपने कलम से एक कलाम लिखा, एक नाते पाक लिखा और उस नाते पाक को पढ़ने के लिए मदीने शरीफ में तशरीफ़ ले जा रहे थे। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अपने घर से, अपने क़यामगाह से जब आप निकलते हैं, उस नाते पाक को बारगाह सरवरे कायनात में पेश करने के लिए अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने एक ग़ुलाम को ख़ाम में आपने हुक्म दिया कि ए मेरे ग़ुलाम, देखो एक मेरा दीवाना आ रहा है, देखो एक मेरा मस्ताना आ रहा है, देखो एक मेरा सच्चा आशिक आ रहा है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। उससे कह दो कि मदीने शरीफ के बॉर्डर सरहद से वापस हो जाए, अपने घर चला जाए, मदीने शरीफ के अंदर उसे ना आने दिया जाए। तो ग़ुलाम ने बारगाहे सरवरे कायनात में यह अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका ग़ुलाम और आपका सच्चा आशिक भी है, आपसे सच्ची मोहब्बत करता है और आपका कहना यह है कि उसे मदीने शरीफ के बॉर्डर और सरहद से वापस कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे ग़ुलाम, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, एक नाते पाक पढ़ने के गरज से मेरी बारगाह में आ रहा है। अगर उस कलाम को, उस नात को मेरी बारगाह में मज़ार के सामने खड़े होकर, कब्र के सामने खड़े होकर अगर उस कलाम को, उस नात को पढ़ेगा तो मुझे अपने हाथ को निकाल के कब्र से उसे मुबारकबाद पेश करना पड़ेगा। उससे कह दो कि अपने घर चला जाए और हर जुमेरात की शब में, यानी रात में 100 मरतबे दरूद शरीफ अव्वल और आखिर 20 में उस नात को पढ़ेगा। मैं उससे मिलने के लिए उसके घर पे आ जाया करूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी जो सच्चे आशिक़ रसूल थे, आपको वापस किया गया।
آپ اپنے شہر ایران آئے، اپنے گھر آئے، کچھ دنوں کے بعد اس کلام کو نہ پڑھنے کے ارادے سے آپ مدینہ شریف میں آپ کی حاضری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک ہفتہ آپ رہتے ہیں مدینہ شریف میں، اور آپ جب مدینہ شریف سے آپ اپنے گھر آنا چاہتے ہیں تو قبر رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نعت پڑھتے ہیں، یا سیدی آقائی مولائی بسفر می روم چے فرمائی، اے میرے آقا میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، کیا آپ کے طرف سے اجازت ہے؟ تو قبر رسول سے آواز آتی ہے، بسفر رفتنت مبارک باد بسلامت روی و باز آئی، اے عبد الرحمن جامی جاؤ، سلامتی کے ساتھ جاؤ اور پھر مدینہ شریف تشریف لانا۔ عبد الرحمن جامی اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے علاقے، اپنے گھر پہ تشریف لاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر مدینہ شریف جاتے ہیں، پھر اسی کلام کو، اسی نعت کو آپ پڑھتے ہیں، یا سیدی آقائی مولائی بسفر می روم چے فرمائی، اے میرے آقا میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شورائے اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن سرکار غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے پورے ہندوستان میں دورہ کرنے والا وہ شاعر شہنشاہ ترنم جناب محترم نور عالم اترولوی، ساتھ ہی ساتھ واصف شاہ ہدا بڑے بھائی احمد رضا بلرام پوری تشریف لا چکے ہیں۔ آپ گھبرائیں نہ، انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر علماء کرام آپ سے ملاقات کریں گے۔ عبد الرحمن جامی مدینہ شریف پہنچتے ہیں، پھر اس کلام کو آپ پڑھتے ہیں، یا سیدی آقائی مولائی بسفر می روم چے فرمائی، اے میرے آقا میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو قبر رسول سے آواز آتی ہے، بسفر رفتنت مبارک باد بسلامت روی بسلامت روی، اے عبد الرحمن جامی جاؤ، سلامتی کے ساتھ جاؤ، پھر مدینہ شریف آنا۔ آخری مرتبہ عبد الرحمن جامی جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے پھر اسی کلام کو پیش کیا، اس نعت کو پڑھا، یا سیدی آقائی مولائی بسفر می روم چے فرمائی، اے میرے آقا میں اپنے شہر جانا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو آج قبر رسول سے آواز آتی ہے، بسفر رفتنت مبارک باد بسلامت روی بسلامت روی بسلامت روی۔ عبد الرحمن جامی غور سے آپ سنتے رہے، غور سے آپ سنتے رہے، آپ مدینہ شریف میں گرے، بے ہوش ہو گئے۔ کچھ ٹائم کے بعد آپ کو جب ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن جامی تم گھبرائے ہوئے ہو، تمہارے چہرے پر جو اداسی پھیلی ہوئی ہے، تمہارے پورے جسم پر جو رونگٹے ہیں وہ کانپ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ عبد الرحمن جامی لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگوں جب میں مدینہ شریف آتا تھا جب بھی، تو قبر رسول سے یہ آواز آتی تھی، اے عبد الرحمن جامی جاؤ، سلامتی کے ساتھ جاؤ، آرام سے جاؤ اپنے شہر اپنے گھر، اور پھر مدینہ شریف آنا۔ آج اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا ہے کہ پھر مدینہ شریف آنا، اسی ٹینشن میں، اسی فکر میں، اسی سوچ میں بیٹھا ہوں، اور میں گھبرا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی اس بارگاہ میں تو نہیں ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی گستاخی مدینہ شریف میں تو نہیں ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے عبد الرحمن جامی ہو سکتا ہے یہاں سے جانے کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے، تمہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم ایک سچے عاشق رسول ہو، تم مضبوط عاشق رسول ہو، پکے عاشق رسول ہو، جاؤ مدینہ شریف جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ۔ جب مدینہ شریف آپ آتے تھے تو قبر رسول تو روضہ رسول کی زیارت کرتے تھے، اور جب تم اپنی قبر میں جاؤ گے تو چہرے رسول کی زیارت کرو گے، جب تم اپنی قبر میں جاؤ گے تو چہرے رسول کی زیارت کرو گے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو علامہ عبد الرحمن جامی اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، تلاوت کلام ربانی سے اس پاکیزہ بزم کا آغاز ہوا۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد جو ہے میں جس طرح سے حکم ہوگا اس طرح سے میں آپ کے سامنے مہمان علماء کرام، شورائے کرام کو آپ کے حوالے پیش کروں گا۔ آئیے، سرکار غریب نواز کے نام سے اس پروگرام کو رکھا گیا ہے، ایک شعر میں اسی تعلق سے میں پیش کرتا ہوں،
اور سرکار غریب نواز کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے کہ نہیں؟ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو شخص جاتا ہے وہ خالی واپس نہیں آتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ آج سے 2-3 سال پہلے یا 4 سال پہلے امریکہ سے ایک چادر آئی تھی اور اس چادر کے کونے پر یہ لکھا تھا، اے ہند کے سلطان آپ میرے ملک کے لیے دعا فرمائیں. سبحان اللہ. اے ہند کے سلطان آپ میرے ملک کے لیے دعا فرمائیں. ایک عاشق کہتا ہے اس سے پہلے، شعر سننے سے پہلے ذرا ثبوت دے دے کہ آپ لوگ سرکار غریب نواز کے سچے عاشق ہیں. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور سرکار غریب نواز کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ. سینے کی طاقت لگائیں، یہ آواز یہاں تک آنی چاہیے. ذرا اونچی آواز میں کہہ دیں یا رسول اللہ. ایک شعر میں پڑھ دوں، آپ سننا چاہتے ہیں بھائی؟ سب لوگ سننا چاہتے ہیں. ایک شعر میں پڑھتا ہوں کہ سارے سنی کا ہے اعلان نہیں بھولیں گے. نور عالم بھائی رہنمائی فرمائیے. سارے سنی کا ہے اعلان نہیں بھولیں گے، ہم پہ جاری ہوا فیضان نہیں بھولیں گے. سارے سنی کا ہے اعلان نہیں بھولیں گے، ہم پہ جاری ہوا فیضان نہیں بھولیں گے. آپ کے صدقے مسلمان ہوئے ہیں خواجہ، ہم کبھی آپ کا احسان نہیں بھولیں گے. آپ کے صدقے مسلمان ہوئے ہیں خواجہ، ہم کبھی آپ کا احسان نہیں بھولیں گے. ہم کبھی آپ کا احسان نہیں بھولیں گے. اور تلاوت کلام ربانی سے اس پاکیزہ بزم کا آغاز ہوا. اس مناسبت سے ایک شعر میں پڑھ دوں، اس کے بعد نعت رسول پیش کرنے کے لیے یا مناقب کے اشعار پیش کرنے کے لیے میں کسی مہمان کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. ذرا پھر ایک مرتبہ اونچی آواز میں کہہ دیں یا رسول اللہ. ایک عاشق کہتا ہے کہ کبھی یاسین پڑھتا ہوں، کبھی رحمان پڑھتا ہوں، کبھی یاسین پڑھتا ہوں، کبھی رحمان پڑھتا ہوں. اتارا ہے جسے رب نے وہی فرمان پڑھتا ہوں. کتابیں اور ناول کو پڑھو تم شوق سے، لیکن کتابیں اور ناول کو پڑھو تم شوق سے، لیکن خدا کی مجھ پہ رحمت ہے جو میں قرآن پڑھتا ہوں. کبھی یاسین پڑھتا ہوں، کبھی رحمان پڑھتا ہوں. اتارا ہے جسے رب نے وہی فرمان پڑھتا ہوں. حضرات آپ حضرات ادب و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. انشاءاللہ ایک یہ بات دیگر علماء کرام وہ شورا اسلام آپ سے ملاقات کریں گے. اور آپ یہاں سے جب اٹھیں گے تو قسم خدا کی کل نہیں پرسوں نہیں بلکہ برسوں تک آپ ان شورا کرام کو، علماء کرام کو، خطبہ اہل سنت کو یاد فرمائیں گے. آئیے بلا تاخیر نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں اپنے چھوٹے بھائی شہنشاہ ترنم طوطی ہندوستان جناب محترم نور عالم اترولوی کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ حضرات سننا اگر چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، اور جو ہاتھ اللہ اس کے رسول کے نام پہ اٹھ جاتا ہے، بزرگوں کے نام پہ اٹھ جاتا ہے، محفل رسول میں، محفل سرکار غریب نواز، محفل غوث اعظم میں، یا کسی بزرگ کے محفل میں اٹھ جاتا ہے، بس یوں آپ سمجھے کہ محفل رسول میں اٹھ جاتا ہے، تو اس ہاتھ میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. آئیے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے مہمان شاعر کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، اور اونچی آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان سرکار غریب نواز، فیضان سرکار غریب نواز، فیضان اولیاء کرام، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر، نہیں پسند تو زباں اپنی بند رکھا کر. اگر تو چاہتا ہے کہ زمانے میں سرفرازی ہو تو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر. یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا، در پہ آیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا. یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک
کہ جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا نعمت بانٹتا جسم تے وہ ذیشان گیا نعمت بانٹتا جسم تے وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا منشی رحمت کا قلم دان گیا سادے منشی رحمت کا قلم دان گیا سادے منشی رحمت کا قلم دان گیا اور یہ بھی شعر ملاحظہ کر لیں ذرا جھوم کر بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ارے سر ہے وہ سے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعرہ تکبیر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں شعر بہت اچھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلام اعلیٰ حضرت فیضان سرکار غریب نواز واہ 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 زندہ باد نعمتیں بانٹتا جسم تے وہ ذیشان گیا ساتھ منشی رحمت کا قلم دان گیا اور حضرات محترم خوبصورت مقطع ملاحظہ کر لیں ذرا جھوم کر اعلیٰ حضرت کے نام پہ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے واہ بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے لب صاحب نصیر ان کے سفینے پہنچے کہ بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے لب صاحب نصیر ان کے سفینے پہنچے جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے جانا دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جسم تے وہ ذیشان گیا ساتھ منشی رحمت کا قلم دان گیا سبحان اللہ ایک مرتبہ اور درود پاک بولیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم اب میں علماء کرام کے حوالے سے بڑے بھائی فنکار نظامت قدیم محبوب عالم صاحب اللہ نظامی کے حوالے سے جی ماشاءاللہ بھائی غلام محمد رضا غلام پوری کے حوالے سے منقبت غریب نواز کا مطلع آپ کے حوالے کرتا ہوں ملاحظہ کر لیں ذرا جھوم کر غریب نواز کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا غریب نواز اور بلند آواز سے کہہ دیں یا غریب نواز یا غریب نواز بنائے مجھے بے نوا کے بگڑے بنائے مجھے بے نوا کے بگڑے بنائے مجھے بے نوا کے بگڑے بنائے مجھے بے نوا کے بگڑے
नसीब मेरा जगा दिया है। बनाए मुझे बेनवा के बिगड़े, बनाए मुझे बेनवा के बिगड़े, नसीब मेरा जगा दिया है। एक एक शेर मुलाजा कर लें, कसम खुदा की इंशाअल्लाह आप तमाम हजरात को बड़ा मजा आएगा। अशार इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप हजरात दिल जमई के साथ समात करें, जरा झूम कर गरीब नवाज के नाम पे कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बनाए मुझे बेनवा के बिगड़े, बनाए मुझे बेनवा के बिगड़े, नसीब मेरा जगा दिया है। बनाए मुझे बनाए मुझ बेनवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया है, नसीब मेरा जगा दिया है। नसारे तेरे करम पे खाजा, नसारे तेरे करम पे खाजा, नसारे तेरे करम पे खाजा, हमें भी जीना सिखा दिया है। निसारे तेरे, निसारे तेरे करम पे खाजा, निसार तेरे करम पे खाजा, हमें भी जीना सुभान अल्लाह। सिखा दिया है। बहुत अच्छे। और इससे अच्छा भी शेर मुलाजा कर लें, जरा झूम कर बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि बदल गए बदल गई, हाँ बदल गई, बदल गई मेरे दिल की दुनिया, अता से ये मर्तबा मिला है। बदल गई मेरे दिल की दुनिया, अता से ये मर्तबा मिला है। बदल गए बदल गए मेरे दिल की दुनिया, अता से ये मर्तबा मिला है, अता से ये मर्तबा मिला है। करम ऐसी निगाह डाले, करम की ऐसी निगाह डाले, कि गदा को सुल्तान बना दिया है। हजरात खड़े हो जाएं। खतीबुल हिंद खतीब दौरा मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा असरार अहमद साहब क़ादरी फैज़ी वाहिदी गोंडा की सरज़मीन से चल के आपके दयार में तशरीफ़ लाए। साथ ही साथ खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शकील अहमद साहब फैज़ी इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने सरकारे गरीब नवाज, फैज़ाने सरकारे गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, बैठ जाए आप जरा, बढ़िए माशाअल्लाह। बदल गई मेरे दिल की दुनिया, अता से ये मर्तबा मिला है। बदल गए बदल गए मेरे दिल की दुनिया, अता से ये मर्तबा मिला है, अता से ये मर्तबा मिला है। करम की ऐसी निगाह डाले, करम की ऐसी निगाह डाले, करम की ऐसी निगाह डाले, कि गदा को सुल्तान बना दिया है। करम की ऐसी, करम की ऐसी निगाह डाले, करम की ऐसी निगाह डाले, कि गदा को सुल्तान बना दिया। बहुत अच्छे नूरानी। एक शेर और मुलाजा कर ले, जरा झूम कर कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
کہ ان کی بندہ نوازیاں ہیں، ہاں ہاں یہ ان کی بندہ نوازیاں ہیں کہ مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے، یہ ان کی بندہ نوازیاں ہیں کہ مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے، یہ ان کی بندہ ان کی بندہ نوازیاں ہے کہ مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے، کہ مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے، بنا کے اپنا فقیر ہم کو، بنا کے اپنا فقیر ہم کو، بنا کے اپنا فقیر ہم کو غم جہاں سے چھڑا لیا ہے، بنا کے اپنا فقیر ہم کو، بنا کے اپنا فقیر ہم کو غم جہاں سے چھڑا لیا ہے، کرم کی ایسی نگاہ ڈالی، کرم کی ایسی نگاہ ڈالی کہ گدھا کو سلطان بنا دیا ہے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔